السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49 سے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ اور جب نجیناکم نجات دی ہم نے تم کو من آل فرعون فرعون کی آل سے، یسومونکم پہنچاتے تھے تم کو سوء برا عذاب یذبحون ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ رکھتے تھے نساءکم تمہاری بیٹیوں یعنی تمہاری عورتوں کو، وفی اور بیچ ذالکم یہ تمہارے لیے بلاؤن آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی۔ یہاں پہ سورۃ بقرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا۔ قرآن پاک میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے کہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہوگا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوگا۔ تو سب سے زیادہ جس قوم اور جس نبی کا ذکر اس قرآن پاک میں ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آل فرعون کی قید میں تھی، بنی اسرائیل فرعون کی قید میں تھی، فرعون بادشاہ تھا، تو فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا۔ اس نے خواب میں کیا دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے اور وہ میری بادشاہت کو چھین رہا ہے اور اس نے مجھے قتل کیا ہے، اس طرح کا اس نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ تو وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ پھر اس نے کیا کیا، اس نے اپنے نجومی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے معاملہ کہ ادھر سے ایک لڑکا پیدا ہو جو آپ کی بادشاہت کو ختم کرے۔ تو وہ اسے ایک جو ہے نا کہتے پریشانی لاحق ہوئی، وہ پریشان ہو گیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے بالآخر کیا کیا کہ بنی اسرائیل میں سے جو بھی لڑکے پیدا ہوتے تھے اس نے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ پھر جو اس کا وزیر تھا اس نے کہا کہ اگر ہم بنی اسرائیل کی ساری نسل کو ختم کر دیں گے تو ہماری پیروی کون کرے گا، مینس کہ ہماری غلامی کون کرے گا، ہمارے آگے پیچھے کون پھرے گا اگر ان کی نسل ہی نہ رہی۔ تو پھر ان میں یہ معاملہ طے پایا کہ 1 سال بیٹوں کو مار دیا جائے گا اور دوسرے سال زندہ رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ 2 سال یعنی 1 سال جو بچہ پیدا ہوا اس کو مار دیا جائے گا، دوسرے سال اگر کسی کا بچہ پیدا ہوا تو وہ زندہ ہو جائے گا، زندہ رہ دیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جب آل فرعون تمہیں برا عذاب پہنچاتی تھی، برے عذاب سے مطلب تمہارے بچوں کو قتل کر دیتی تھی اور تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بیویوں کو، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھ دیتے تھے، یہ سمجھ کر یہ تو کمزور ہیں، ان کا کیا ہو سکتا ہے، یہ کیا بگاڑ سکتی ہیں، تو لہٰذا تمہارے بیٹوں کو قتل کرتی تھی، تو یہ بھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ پھر کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ اس سال میں پیدا ہوئے جب فرعون نے حکم دیا تھا کہ بچوں کو قتل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی رکھی تھی، اللہ نے انہی کے ذریعے ان کا جو پاسہ ہے وہ بلٹانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کی ماں کو ہمت دی، ان کی ماں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تپتے ہوئے تندور میں ڈال دیا کہ میں اپنے بچوں کو ان کے ہاتھوں قتل ہوتے نہیں دیکھ سکتی، تو انہوں نے ان کو تندور میں ڈال دیا۔ تو جب اس کے فوجی آئے دیکھنے کے لیے کہ ان کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، خبر ملی ہے، تو انہیں جب سارا گھر چھان لیا تو انہیں کہیں بچہ نہیں ملا تو وہ چلے گئے۔ تو اللہ کے حکم سے جو تندور تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل صحیح سلامت بچ گئے۔ ایک یہ معجزہ ہوا۔ پھر جب ان کی ماں پریشان ہو گئی کہ اگر یہ یہاں پہ پرورش پائے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا، پھر ان کو پتہ چل جائے گا تو ہم کیا کریں گے، تو حضرت جو ان کی ماں تھی انہوں نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈالا اور ان کو دریا میں بہا دیا، اور اپنی بیٹی کو کہا کہ تم چلتی جاؤ اور دیکھتی جاؤ کہ یہ صندوق کہاں رکتا ہے۔ وہ کنارے سے چلتی جا رہی ہیں اور صندوق کو دیکھتی جا رہی ہیں۔ فرعون نے اس لیے عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا تھا کہ وہ کمزور ہیں، لیکن یہ عورتیں ہی ہیں 2 جنہوں نے ایک بچے کی جان بچائی۔ آگے ہم پڑھتے ہیں، اس کا پھر مزید جو واقعہ ہے وہ کھل کے سامنے آئے گا۔ وَإِذْ اور جب فرقنا پھاڑا ہم نے بِكُمُ الْبَحْرَ تمہارے لیے دریا کو، فَأَنْجَيْنَا کو پس نجات دی ہم نے تم کو، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کیا ہم نے آل فرعون فرعون کی آل کو، وَأَنْتُمْ اور تھے تم تنظرون دیکھتے۔
یہ اس ٹائم کا واقعہ ہے جب اللہ کے نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فرعون کی قید سے نکل آئے تھے۔ پیچھے فرعون کا لشکر تھا اور آگے جب وہ بھاگتے بھاگتے آئے تو آگے سمندر تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ پیچھے فرعون پکڑ لے گا اور آگے سمندر، اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اے موسیٰ اپنا عصا جو ہے وہ سمندر پہ مارو۔ جب انہوں نے مارا تو 12 راستے بن گئے۔ تو وہ 12 راستوں کے ذریعے جب وہاں سے گزر رہے تھے تو فرعون نے دیکھا کہ یہ قوم تو بڑی آسانی سے سمندر کے راستوں میں سے گزر رہی ہے، تو ہم بھی گزر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سمندر کے دوسرے پار پہنچ گئی اور جو فرعون ہے وہ اپنی لشکر لے کر جب درمیان میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ وہ آپس میں مل جائے، تو وہ مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اسی معجزے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا اور ہم نے غرق کر دیا فرعون کو، اور تم تو دیکھتے تھے، یعنی بنی اسرائیل دوسرے پار سے فرعون کو دیکھ رہی تھی کہ کیسا اس کا انجام ہوا۔ وائس اور جس وقت وعدنا وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً راتوں کا، ثم اتخذتم پھر پکڑا تم نے اجلا بچڑے کو معبود من بعدہ بعد اس کے، وانتم اور تھے تم ظالموں میں سے۔ اب جب یہ قوم سمندر کے اس پار آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا 40 دن کے لیے، 40 راتوں کے لیے۔ 40 راتیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی پاس رہے۔ پاس رہنے سے مراد تنہائی میں رہے، بالکل تنہا، اپنی قوم سے دور آ گئے، ایک ایسی جگہ آ گئے جہاں پہ وہ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، اللہ سے اپنے دل کے حالات بیان کیا کرتے تھے۔ جب وہ چلے گئے اور انہوں نے اپنے پیچھے اپنے بھائی کو خلیفہ بنایا، ہارون سے کہا کہ تم میری امت کا خیال رکھنا، ان کو بھٹکنے مت دینا۔ لیکن ہر قوم میں ایک شیطان ضرور ہوتا ہے۔ وہاں پہ ایک سامری جادوگر تھا، اس نے کیا کیا، اس نے لوگوں کو ورگلانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ موسیٰ خود تو چلا گیا ہے اور تم لوگوں کو بھی بے یار و مددگار چھوڑ گیا ہے، اب ہمیں کیا پتہ ہم کس کی عبادت کریں، لہٰذا ہمیں کوئی نہ کوئی تو چاہیے نا جس کے سامنے ہم اپنی دل کی باتیں رکھ سکیں، جو ہمیں سن سکے، جو ہمیں دیکھ سکے۔ انہوں نے کیا کیا، ایک آگ جلائی اور اس میں اپنے گہنے ڈالنا شروع کر دی، یعنی جو زیور تھے ان کے سونے کے، انہوں نے وہ ڈال دیے، اور اس سامری جادوگر نے نا ایک پتلا بنا دیا۔ پتلا کس چیز کا؟ بچھڑے کا، اور وہ اس کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو بہت زیادہ منع کیا، ان کو روکا، لیکن وہ اس حد تک گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے حضرت ہارون کو مارنے کی طرف چلے آئے۔ تو حضرت ہارون خاموشی اختیار کر گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس لوٹیں گے تو وہ دیکھ لیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ جب تم نے ہر چیز دیکھ لیا، میں نے تمہاری مدد کی، فرعون سے تمہاری نجات کی، پھر بھی تم نے خود پر ظلم کر دیا، پھر بھی تم نے بچڑے کو معبود بنا دیا۔ ثم پھر عفونا درگزر کیا ہم نے انکم تم سے، من بعد اس کے، ذالکا یہ، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا، پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا تو کچھ لوگ رو دو کے پھر ساتھ ہو گئے کہ اب ہم نہیں کریں گے، اب ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو انہوں نے جب معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں درگزر کیا تاکہ تم شکر کرو، تاکہ تم پھر اللہ کی پیروی کرنا شروع کر دو۔ بنی اسرائیل ایسی قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار اپنی نعمتیں نازل کی۔ وہ گناہ کرتی تھی، اللہ سے معافی مانگتی تھی، اللہ ان کو معاف کر دیتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا ان پر کہ پیغمبر بھی آئے تو انہی کی قوم پر آئے، معجزے نازل کیے تو زیادہ انہی کی قوم پر، لیکن سب سے زیادہ ڈیٹ اور نافرمان قوم بھی وہی تھی۔ آگے پڑھتے ہیں، فرمایا وَإِذْ اور جب آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب والفرقان اور معجزے، لعلکم تاکہ تم تہتدون راہ پاؤ۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی دیے اور ان کو کتاب سے بھی نوازا، کیوں؟ تاکہ تم راہ پاؤ، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، ہم کس پر ایمان لائیں، کیسے ایمان لائیں اور کیوں ایمان لائیں۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر جیسے سٹیپ بائی سٹیپ بیان کیا ہے۔ پھر فرمایا وَإِذْ قَالَ اور جس وقت کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، اِنَّکُمْ بے شک تم نے ظلم کیا ہے، انفسکم اپنی جانوں پر، بِاتِّخَاذِکُمُ الْعِجْلَ بچھڑے کو معبود پکڑ کر،
فتوبو پس توبہ کرو الی باریکم اپنے رب کی طرف، فقتلو پس قتل کرو انفسکم اپنے نفس کو، ذالکم یہ تمہارے لیے خیر لکم بہتر ہے، عند باریکم تمہارے رب کے نزدیک، فتابا پس پھر آیا علیکم اوپر تمہارے، انہ بے شک وہ هو التواب الرحیم بخشنے والا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میری قوم، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر ڈالا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہونے کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کس پر؟ اپنی ہی ذات پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا؟ باتخاذکم العجلہ، تم نے بچڑے کو معبود پکڑ کر اللہ کے ساتھ جو شرک کیا ہے وہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذا تم کیا کرو؟ فَتُوبُوا الی باریکم، تم اپنے رب کی طرف توبہ کرو، سچے دل سے اپنے رب سے معافی مانگ لو، ہو سکتا ہے تمہاری بخشش ہو جائے۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے نفس کو قتل کر ڈالو۔ نفس مطلب اپنے اندر کے جو شیطان ہے، تمہارا نفس جو تمہیں بہکاتا ہے، جو گمراہ کرتا ہے، اس کو قتل کر ڈالو، اس کی مت سنو، صرف اللہ کے سنو اور اللہ کے پیغمبر کی بات کو سنو اور اسی کو ترجیح دو۔ ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ تمہارے لیے بہترین ہے تمہارے رب کے نزدیک۔ تم اس کے سامنے توبہ کرو، اس کے سامنے رجوع کرو، عاجزی سے اس کے سامنے سر جھکا لو، تو یہ تمہارے لیے بہترین کام ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ فتابا پس پھر علیکم تم پر، اللہ تعالیٰ پھر ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے توبہ کی تو میں نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات کتنی خوبصورت ہے، اللہ کتنی محبت رکھتے ہیں کہ انسان نے جب گناہ کیا اور معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تو پہلے تو تم اتنے گناہ کر کے آئے ہو، پہلے تم نے اتنی زیادتیاں کی ہیں، پہلے تم نے یہ کیا۔ اللہ ہمیں اپنا ماضی یاد نہیں کرواتا، وہ تو کہتا ہے تم ایک قدم آؤ تو صحیح، میں تمہیں تھام لوں گا، صرف تمہارے ایک قدم بڑھانے کی دیر ہے۔ اور یہاں پہ اگر ہم کسی سے معذرت کر لیں نا انسانوں سے، تو ہم شاید اس کو زبان سے تو معاف کر دیں لیکن دل میں ہمارے کہیں کھوٹ رہ جاتا ہے۔ اگلی دفعہ جب وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو ہمیں ضرور اس کو یاد کرواتے کہ پہلے تم نے ایسا کام کیا تھا، اب دوبارہ تم ایسا کر رہے ہو۔ تو انسان جو ہے نا وہ بھولتا نہیں ہے، وہ ضرور یاد کرواتا ہے کہ تم نے پیچھے ایسا کیا تھا۔ اگر وہ انسان نیک بھی ہو گیا تو پھر بھی اس کی جاہلیت کا دور اس کے سامنے رکھے گا بار بار کہ تم پہلے ایسے تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا جو تم اتنے نیک بن گئے ہو۔ تو یہ سب جو تکلیف دہ باتیں یہ انسان ہی کرتے ہیں۔ میرا رب تو کہتا ہے کہ تم ایک دفعہ میرے طرف آؤ تو صحیح، میں تمہیں محبت سے تھاموں گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم اللہ کی محبت پر یقین نہیں رکھتے، ہم اللہ کے سوا ہر کسی کے در پہ چلے جاتے ہیں، صرف اپنے رب کی در پر جھکنا ہمیں آتا ہی نہیں ہے، ہم اس کے در پر جھکتے ہی نہیں ہیں، جو بار بار کہتا ہے کہ میں تو توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں تو تم پر رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج کا سبق ہم یہی تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر زندگی رہی تو ضرور، اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ حافظ جی۔